السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمد للہ. آپ کی چھٹیاں اچھی گزری؟ خوب ریلیکس کیا، زیادہ کام کیے؟ پڑھائی زیادہ ریلیکس ہو گئے؟ اتنی چھٹیاں نہیں ہونی چاہیے. اچھا، تو کیا کیا کیا؟ ٹیسٹ؟ چھٹیوں میں بھی ٹیسٹ؟ اچھا، تو چھٹیاں نہ ہوئی. پینڈنگ کام مکمل کیے. اور کوئی خاص کام کسی نے کیا؟ گڈ. بیماروں کو وزٹ کیا، شادیاں اٹینڈ کی، یہ بھی اچھا. بیٹی کی شادی، یہ تو بہت اچھا فریضہ ادا ہو گیا. جی تو جی مجھے ایک چیز بہت ریئلائز ہوئی. بہت ساری پلاننگ کی تھی کہ کریں گے چھٹیوں میں، لیکن کر نہیں پائے اور آرام میں رہ گئے، غفلت میں رہ گئے. تو ایسا لگا کہ جیسے یہ 2 ہفتے گزرے، شاید ایسی ہی زندگی گزر جائے. اگر ہم اس طرح سے اپنے آپ کو بانڈ کر کے علم کے ساتھ نہ رکھیں تو یوں ہی ختم ہو جاتے ہیں. یس، مطلب بہت اللہ کا احسان ہے کہ وی آر کم. زندگی میں ایک ڈسپلن ہونا چاہیے، ہاں. ایک پلاننگ ہونی چاہیے، ایک روٹین ہونی چاہیے. ہر روز انسان صبح اٹھے تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہونا چاہیے جس کے لیے وہ جی رہا ہو، جس کے لیے. اور سب سے بڑی تو اللہ کی رضا ہے، لیکن پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کچھ مینز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، تو وہ ان کا اہتمام کرنا چاہیے. وہ پروڈکٹیوٹی جو ہم آ رہے ہوتے ہیں ہوتی ہے، وہ گھر پہ 2 ہفتے رہ کے مجھے احساس ہوا کہ وہ یہ بہت سی پروڈکٹیوٹی چیزیں نہیں ہے. ہم خود سے نہیں کر سکتے. یعنی اگر ہم کہیں کہ ہم سب کو اپنے آپ کو خود ہی ڈسپلن کر لیں گے تو نہیں، ہمیں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا گیا نا، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. پہلے 2 کام تو آپ انڈیپینڈنٹلی کر لیتے ہیں، ایمان بھی لیا اپنے ان پہ اور پھر عبادات بھی کر لیں اور کچھ نیکی کے خیر خیرات کے کام بھی کر لیے. لیکن حق کی تلقین اور صبر کی تلقین اور بڑے کام کرنا، یہ مل جل کے ہوتے، ٹیم ورک کے بغیر نہیں ہوتے، اکیلے نہیں ہوتے. بھی تو چاہیے ہوتی ہیں سب چیزیں. چھٹیاں بالکل چاہیے ہوتی ہیں، ضرور تو بریک چاہیے ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی پھر بہت لمبی بریک نہیں ہو جانی چاہیے. میں تو جس دن آپ کی آخری کلاس تھی، نیکسٹ ڈے میں یہاں سے چلی گئی تھی ایک علمی ٹور پر، کہ یہاں کے لوگ تو فارغ ہو گئے، چھٹی کر گئے، تو کسی اور کو پڑھایا جائے. تو الحمدللہ پھر ہم لوگ کیلگری اور فورٹ میکمری اور ایڈمنٹن، سیسکٹون، وینکوور، وکٹوریا، ان سب علاقوں میں الحمدللہ جو ہمارے ایکس اسٹوڈنٹس تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، نئی کلاسز کا پلان کیا ان کے ساتھ، اور اسٹوڈنٹس میٹنگس کے علاوہ پبلک لیکچرز ہوئے. تو الحمدللہ بہت اچھا وقت گزرا، کافی پروڈکٹیو تھا. ایوری ڈے واز ویری پروڈکٹیو. بہت سیٹسفیکشن تھی. بہت آبادی مسلمانوں کی، بہت، ہر جگہ پر ہی. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے مسیساگا میں ہی ہیں، لیکن یہ کہ ماشاءاللہ مسجدیں بھی ہیں اور سینٹرز بھی ہیں، اور لیکن باقاعدہ تعلیم کے پروگرام نہیں ہیں. حفظ کا ہے کافی یعنی پلاننگ، اور لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں تو سمجھتے ہیں تجوید سیکھ لینا کافی ہے ان کے لیے، لیکن ترجمات پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، دین کے اوپر عمل کرنا، وہ چیزیں مسنگ ہیں. جی وکٹوریا میں بھی ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، اور وہاں بھی الحمدللہ اپنے ان پہ لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب باقاعدہ کلاس انشاءاللہ شروع کریں گے آؤٹ ریچ کے تحت. دیکھیں دن تو سارے گزر جاتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں کہ میں ویکیشنز پہ تھی یہاں سے، لیکن مومن کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، کچھ تو کرنا ہی ہوتا ہے نا. تو پھر اگر ایک کام نہیں کرے تو کوئی دوسرا ایسا کریں کہ جو واقعی دوسروں کو فائدہ دینے والا ہو، فائدہ پہنچانے والے ہو، کہ دوسروں کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. ویکیشنز اس لیے نہیں ہوتی کہ میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، وہ اس لیے ہوتی ہے. بہت اچھا کیا، دوسروں کے لیے کیا نا، خدمت کی تو دوسروں کے لیے کیا. جی بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. گروپ اسٹڈی کی ہے، اچھا، بہت اچھا کیا. ہاں یہ بہت اچھا طریقہ ہے تاکہ کنیکٹڈ بھی رہیں، اور یہ فیلنگ ہو کہ کچھ کیا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ کہ اپنے گھر کے کام بھی، اور یعنی روٹین سے ہٹ کے کچھ کرنا. اور اس میں پھر انسان اپنے آپ کا بھی جائزہ لیتا ہے کہ وہ خود کہاں کھڑا ہے. یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کا کورس ختم ہو گیا تو اب آپ کہاں ہیں، لاسٹ ہیں، کچھ کرنے کو ہے، کوئی پلاننگ ہے، کوئی پروگرام ہے، کہیں کچھ کر سکتے ہیں.
ورنہ اگر آپ صرف دنیا کے لیے اپنی ہی زندگی، اپنی ہی ذات، اپنا ہی گھر، اپنی ہی جاب، اپنے ہی بچے، اپنا ہی سب کچھ، تو پھر آپ بہت جلد تنزل کا شکار ہو جاتے ہیں دینی اعتبار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ تو مال اور اولاد دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتی ہیں، اور جو ایسا کرے گا وہ نقص و نقصان اٹھائے گا۔ تو صرف مال اور اولاد کی فکر میں پڑ جانا، یا مال اور اولاد ہی کے لیے جینا، یا اسی کے لیے کوشش کرنا، یہ پھر انسان کو تنزل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس سے یعنی ٹھیک ہے ان کی بھی کیئر کرنا بہت فائدہ مند ہے، لیکن ہم مسلمان صرف اس لیے نہیں ہیں، صرف مال اور اولاد کی فکر میں جینے کے لیے نہیں ہے، اس سے آگے بھی اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا کے تیرے زمان و مکان اور بھی ہیں، تیرے زمان اور مکان اور بھی ہیں۔ تو زبان تو ایک ہے نا، مرنے کے بعد کی ایک اور زمانہ آنے والا ہے، زندگی آنے والا ہے، اور مکان بھی آنے والا ہے، کیونکہ یہی تو نہیں رہنا نا، آگے بھی جانا ہے۔ چلیے ہم اپنا شروع کر لیتے ہیں اسلامی عقائد کو جہاں سے چھوڑا تھا۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ پیج نمبر 85، جادو کی اقسام۔ علم نجوم، کہانت، فالگیری۔ علماء کے نزدیک نجومی، کاہن، رمال، جفار اور فال نکالنے والے سب عراف ہیں۔ عراف، عراف ہوتا ہے جو غیب کی خبریں بتائے، معرفت سے ہے۔ رمال کس کو کہتے ہیں؟ علم رمل کا جاننے والا۔ رمل کس کو کہتے ہیں؟ سینڈ، زمین کی مٹی جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو علم رمل میں زمین پر خط یا لکیریں کھینچ کر غیبی بات معلوم کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ضروری نہیں کہ زمین پر ہی ہو، اصل میں اس میں لکیریں کھینچی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ ڈبیاں بناتے ہیں، کھانے بناتے ہیں، اور پھر ان میں کوئی کچھ لکھتے ہیں، ڈالتے ہیں، اور پھر اس سے کوئی تک بازی کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ کام اچھا ہے یا نہیں۔ جفار، علم جفر کا جاننے والا۔ علم جفر میں عدد سے، نمبر سے غیبی باتیں معلوم کی جاتی ہیں، جس میں حروف کے اسرار سے بحث کی جاتی ہے، جس کے ماہرین کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی مدد سے آئندہ حالات و واقعات کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات تعویذوں میں بھی ان سے لکھے ہوتے ہیں۔ ابجد حبز ہتی کا پتہ ہے آپ کو؟ اگر حبز ہتی وغیرہ آگے تک نہیں پتہ سارے حروف تہجی کا، تو ابجد، حروف ابجد کس کو کہتے ہیں؟ الف، با، جا، جیم، دال، ٹھیک ہے۔ تو اب بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کے نام کے جو، اچھا ان حروف کے انہوں نے نمبر دیے ہوئے ہیں، مثلا الف کا 1 نمبر ہے تو با کے 3 نمبر ہیں، تو اس کے پھر ان کو جمع کرتے ہیں، پھر ان سے حروف ٹوٹل نمبر نکالتے ہیں، پھر اس نمبر کی تاثیر کوئی رکھی ہوئی ہوتی ہے انہوں نے، کہ مثلا آپ کے نام کے 15 حروف ہیں، 15 نمبر بنے، تو 15 میں کیا کیا خاصیت ہوتی ہیں وہ آپ کی ہوں گی مثلا، یعنی اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ سب خود ساختہ، پہلے خود ہی گھڑ لیا کہ اس الف کے 3 نمبر بھی کس نے آپ کو، یہ میں مثال دے رہی ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے نمبر ہیں، لیکن میں نے یہ کچھ دیکھا تھا کہ لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ پھر آپ کو کس نے کہا کہ آپ الف کو 3 نمبر دیں؟ یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ کوئی وحی اتری تھی آپ پر؟ اور بے کے اتنے اور فلاں کے اتنے، اچھا پھر کیا، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کے بھی نمبر نکالے ہوئے ہیں۔ مثلا آپ کے نام کے اگر 15 نمبر نکلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نام الحی کے اگر اتنے ہی نمبر نکلتے ہیں، تو پھر آپ کو یا حیوں کا وظیفہ کرنا چاہیے۔ یہ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں، کسی نے بھی نہیں، شکر ہے نہیں سنا۔ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اس طرح کی بہت، ہاسٹل وغیرہ میں لڑکیاں، جب میں ہاسٹل میں تھی نا، تو کوئی نہ کوئی اس طرح کے قصے لے آتی تھیں پنجاب یونیورسٹی میں، تو اس وقت مجھے پتہ چلا تھا ان چیزوں کا زیادہ۔ اور اسی طرح جنتری کا پتہ ہے آپ کو؟ جنتری، وہ چھوٹی سی کتاب ہر سال نکلتی ہے، جس میں اس سال میں کیا کیا واقعات ہوں گے، اور پتہ نہیں اس میں بھی نمبرز دیے ہوتے ہیں، اگر آپ نے دیکھا ہو، ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے بھی نکالتے ہیں، پورا چارٹ بنا ہوتا ہے۔ مثلا اگر جیسے میری ڈیٹ آف برتھ 22 دسمبر ہے، تو میرا نمبر 4 بنایا ہوا تھا۔ اچھا جناب، اب وہ پڑھے اس کہانی، 4 نمبر جس کا ہو اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، وہ بہت سی باتیں، انہیں کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ان کی زندگی کیسے گزرے گی، وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں، یعنی ہر ایک کے نمبر نکالے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ نمبروں کی کوئی تاثیر اور نمبروں کی کوئی تعداد، اور پھر اگر
اس تاریخ کو چاند نکلے تو یہ ہوگا اور اس کو نکلے تو یہ ہوگا، یعنی بہت زیادہ چیزیں نمبروں کے ساتھ منسلک کر دینا۔ جی جی جی، بسم اللہ کے بھی نمبر نکالے ہوئے ہیں، اور پھر وہ صورتوں کے آیات کی تعداد اتنی ہے، اور یہ اتنے پہ تقسیم ہوتا ہے، تو اس کا تو بہرحال اس کی کوئی اصل ہمارے دین میں نہیں ہے، یہ لوگوں کی، ہاں کیونکہ یہ ہندوستان سے آیا نا۔ جی علم جفار، یعنی یہ اسی کی شاخیں کہہ لیں یا طریقے مختلف، یعنی بنیادی طور پر علم جفر جو ہے اس میں اسرار حروف سے بحث کی جاتی، حروف کے اسرار، ہندسوں کے اسرار، ہندسوں کی تاثیریں۔ اچھا کئی لوگ شادی کی تاریخ رکھنے جاتے ہیں تو وہ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ہمارے بچے کا نام ہے، یہ اس کی والدہ کا نام ہے، اب آپ حساب لگا کے بتائیں۔ یہ سنا ہوگا آپ نے، کیا کہتے ہیں؟ حساب لگا کے بتائیں کہ اس تاریخ کو شادی کرنا درست ہے یا نہیں۔ یہ کبھی سنا آپ نے؟ وہ بعض اوقات آپس میں میکے سسرال والوں کے اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے اس تاریخ کو شادی نہیں کرنی، تو یہ ڈیٹ ہمیں نہیں سوٹ کرتی، تو اس قسم کے۔ اچھا ہندو کلچر میں یہ لازم ہے، لیکن چونکہ وہاں کے اثرات ہم پر کافی سارے ہیں، اس لیے ہم مسلمانوں کے اندر بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن ایسے لوگوں کے پاس جانا، ان سے کچھ پوچھنا اور اس پر یقین کرنا، یہ اپنے دین کو نقصان دینے والی بات ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلۃ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جس شخص نے کسی عراف کے پاس جا کر کچھ پوچھا تو اس کی 40 روز تک نماز قبول نہ ہوگی، 40 دن کی نمازیں ضائع۔ کوئی لکیریں دکھاتے ہیں، کوئی ہند سے پتہ کرتے ہیں، کوئی حساب لگواتے ہیں، یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے مسند احمد کی، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس گیا اور جو اس نے بتایا اس کی تصدیق کی، تو اس نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا یقیناً اس کا انکار کیا، یعنی اس نے ہماری شریعت کا انکار کر دیا، کیونکہ یہ اس کے بالکل برعکس۔ یہ ساری چیزیں نا وہی کے پیرالل آ جاتی، وہی علم غیب ہے نا، اور اگر یہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو بھی غیب سے خبریں معلوم ہوتی ہیں، تو پھر یہ ایک طرح سے نبوت میں شراکت والی بات آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح علم نجوم جادو کا ہی حصہ ہے، علم نجوم جادو کا حصہ ہے، اسی لیے میں نے پیچھے ہم نے پڑھا تھا جادو کے بارے میں، اب جادو کی اقسام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد۔ جس شخص نے نجوم کا کوئی علم سیکھا، اس نے جادو کا ایک حصہ سیکھا، چنانچہ جو اس میں اپنا حصہ بڑھانا چاہتا ہے تو بڑھا لے، جتنا زیادہ سیکھے گا اتنا ہی اس میں زیادہ گناہگار ہوگا۔ اسی طرح کسی غائب چیز کو معلوم کروانا، چوری کے بارے میں، یا کوئی بندہ گم گیا تو اس کے بارے میں، یا مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا کہ کل کا دن کیسا گزرے گا، اگلا سال کیسا ہوگا، ان سب چیزوں کی بھی ممانعت ہے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کو بلا وجہ وہم میں مبتلا کر دیتی ہیں، اور انسان اللہ پہ توکل کرنے کی بجائے پھر ان چیزوں میں پڑھ کر جو زندگی میں اس کو کام کرنے چاہیے وہ نہیں کرتا، یا بلا وجہ کے خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا اوور کانفیڈنٹ ہو کر بہت سے جو محنت اس کو کرنی چاہیے وہ نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی رائے میں علم نجوم کے ذریعے سے چوری شدہ سامان کی نشاندہی کرنے والا بھی عراف یا کاہن ہے، آنے والی خبروں کے بارے میں بتانے والا بھی اسی زمرے میں آتا ہے، یعنی فیوچر کی خبریں۔ غیب جاننے کے بارے میں دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے، جو کسی کے دل کی بات جاننے کا دعویٰ کرے وہ بھی کاہن ہے کہ مجھے پتا تمہارے دل میں کیا ہے، کیونکہ غیب کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان یا مقرب فرشتے کو غیب معلوم کرنے کا اختیار نہیں دیا، جو شخص بھی یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے بس وہ اپنے غیب کے علم پر کسی ایک کو بھی مطلع نہیں کرتا سوائے اس کے جسے وہ پسند بطور رسول پسند کرے، یعنی رسول کے ذریعے جو علم وحی کے ذریعے اس کو ملے تو وہ الگ بات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ کے پاس فرشتے آتے تھے، کہ میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ صرف آخرت میں، دنیا میں بھی مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا۔ تو ان مدرجہ پہلا احادیث اور آیات سے واضح ہوا کہ جو شخص عراف یا کاہن
یا نجومی یا غیب دانی کے دعوے کرنے والوں کے پاس جاتا ہے وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. آپ کچھ کہنا چاہ رہی؟ سٹارز، ہاروسکوپ، یہ سب. نجومی کا لفظ تو میں نے اس لیے نہیں ایکسپلین کیا، نجومی کا لفظ ہے ہی نجم سے، اور نجم کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ سٹار. تو نجومی وہ ہوتا ہے جو ستاروں کی چال سے آپ کو خبریں دیتا ہے کہ فلاں ستارہ وہاں تک پہنچ گیا ہے اور فلاں وہاں تک. حالانکہ موسمی تبدیلیوں سے آپ دیکھیے دن اور رات بدلتے ہیں. اب اگر کوئی یہ حساب لگانے لگے کہ سردیوں میں سورج اس اینگل سے نکلتا ہے تو آپ کے اوپر اثرات کیا ہوں گے، اور گرمیوں میں اس اینگل سے نکلتا ہے. تو اسی طرح سورج کے طلوع اور غروب کے مقام فرق ہیں، چاند کے طلوع غروب کے موسم کے اعتبار سے مقام فرق ہے، ایسے ہی ستاروں کا بھی فرق ہے. ہم؟ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. ہم؟ جی آپ کچھ کہہ رہی؟ میں ایک نئی چیز میں نے کچھ دن پہلے میری نظروں یہ سے مائک کھولیے. جی کھولا. جی اس میں یہ تھا کہ وہ جو آدمی تھا وہ کہہ رہا تھا کہ مطلب یہ ایک سائنس ہے اور یہ علم ہے، ایک سائنس کا علم ہے، اور وہ رائٹنگ سے سب کچھ بتا رہا تھا، عدد سے نہیں. وہ اس کی رائٹنگ اوپر جا رہی ہے نیچے جا رہی ہے، تو وہ اس کی پرسنالٹی پوری بتا کر اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا اس کو کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تو یا کوئی اندازہ علم ہے؟ کیافے لگانے والی بات ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ اس کا تجربہ کتنا، وہ غیب کی خبر تو شاید نہیں دے رہا، لیکن وہ مگر ایسی چیزوں سے بھی احتیاطی بہتر ہے. مثلاً چال سے کچھ، اس کو قیافہ شناسی کہتے ہیں. قیافہ، تو یہ تو وہ نہیں ہے جس قیافہ، قیافہ کا مطلب آتا ہے آپ کو؟ قیافہ لگانا، اندازہ. اندازہ لگانا. ٹھیک ہے، اندازہ لگانا. اب یہ اندازہ لگانا کیا ہے؟ اندازہ یہ ہوتا ہے کہ مثلاً چال سے بھی لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ کوئی شخص پاؤں کھول کے چلتا ہے، کوئی پاؤں اندر کی طرف موڑ کے چلتا ہے، کوئی پٹک کے چلتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ چلتا ہے، کوئی تیز چلتا ہے. اب اگر کوئی تیز چل کے ایکٹیولی آ رہا ہے، کندھے اس کے سیدھے ہیں، تو آپ کا اندازہ کیا ہوگا؟ یہ جوان آ رہا ہے کوئی. ہم؟ عام طور پر جب انسان بزرگ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے کندھے خود بخود جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، کمر دوری ہونا شروع ہو جاتی. تو دور سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اندھیرے میں، تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اندازہ آپ کا کیا کہتا ہے کہ یہ کوئی بوڑھا شخص آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ قیافہ ہوتا ہے. اسی طرح آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زید اور حضرت اسامہ ایک کٹھے لیٹے ہوئے تھے، ان کے اوپر چادر تھی، اور چادر جو تھی وہ پاؤں سے ہٹی ہوئی تھی، دونوں کے پاؤں صرف نظر آ رہے تھے. تو ایک قیافہ شناس آپ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے ہیں، یعنی باپ بیٹا ہیں، مراد یہ ہے. تو کیونکہ حضرت اسامہ کا رنگ بہت کالا تھا اور حضرت زید جو تھے بہت فیئر تھے، تو لوگ شک کرتے تھے کہ شاید یہ ان کا اپنا بیٹا نہیں. تو ان کی شادی ام ایمن سے ہوئی تھی، تو ان سے پھر وہ سیاہ کلر کی تھی، یعنی سیاہ لونڈی تھی. تو بہرحال بیٹا ایسا تو ہوتا ہے، آپ نے یہاں بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر دو ڈفرینٹ کلر والے لوگ آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو بچہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر ہوتا ہے، کبھی ماں پہ ہوتا ہے، کبھی باپ پہ ہوتا ہے. قدرتی سی بات ہے، تو اللہ کی تخلیق ہے. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا تھا، آپ نے اس کو بلکہ اپروو کیا تھا کہ اس کا قیافہ درست ہے. اسی طرح امام شافعی جو تھے وہ بہت زبردست قیافہ شناس تھے. انہوں نے کسی کی چال سے اندازہ لگا لیا تھا کسی کی چوری کا. تو اسی طرح آج کل بھی ایسی سائنسز موجود ہیں کہ جس میں جھوٹ بولنے والوں کو ایک ڈیٹیکٹ کر لیا جاتا ہے. جی، لائی ڈیٹیکٹرز کے ساتھ. جی آپ کچھ کہنا چاہیے؟ جی یہ جو علم العدد کی آپ نے بات کی تو مجھے خیال آیا کہ آئی نو پرسنلی فیملی میں کہیں ایسا ہوا کہ کسی کے گھر میں شادی تھی، تو جیسے استخارہ لوگ خود نہیں کرنے میں کانفیڈنٹ ہوتے، انہوں نے کسی امام مسجد اور اس طرح کے کوئی پڑھے لکھے دین کے لوگ تھے جن سے انہوں نے استخارہ کروایا. تو جب انہوں نے استخارہ کر کے بتایا تو انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ ہم نے ڈبل چیک کرنے کے لیے کہ یہ آپ کے بچی کے لیے ٹھیک ہے، یعنی ہم نے علم العدد سے بھی پتہ کر لیا اور سب ٹھیک ہے. حالانکہ یعنی جنہوں نے کہا تھا وہ نہیں، تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کہنے کو وہ امام مسجد بھی تھے، دین پڑھاتے بھی تھے اینڈ آل، لیکن وہ بھی اس میں جی، شامل. بہت سے لوگ دین پڑھے ہوئے ان کاموں میں ملوث ہیں، تعویذ اس طرح کے نمبرز کے ساتھ لکھتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں. وہ بھی اسی میں آتا ہے. غیب کی خبریں دینا اور ان کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کبھی میں نے سنا کسی کو کہ کوئی سورج ہیں ان کے پڑھنے سے اگر آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے تو جب آپ یہ سورہ پڑھیں گے تو اس کے بعد آپ کو ڈریم آئے گا کہ وہ چیز کدھر ہے، کس نے چرائی ہے، کہاں گئی ہے، کہاں سے لی ہے. پھر آپ وہاں جائیں گے کیونکہ وہ گئی کہ انہوں نے کسی زمین کے اندر کسی نے چھپایا ہوا تھا، اس کے اندر اس میں سے نکالا، لوگوں نے کہا یہ کہاں سے آ گیا. پر وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا، اب آپ بھی پڑھیں، آپ کو وہ چیز مل جائے گی جہاں کہیں بھی ہوگی. کون سی صورتیں ہیں وہ؟ اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کس نے چوری کیا اور کس نے کہاں پہ رکھا، یہ سب کچھ یہ پتہ چل اتنا جائے گا. کچھ تو لا حول ولا قوت. یہ تو سورہ مجھے نہیں یاد کون سی، پر میں تو ڈر گئی تھی سن کے کہ یہ کیسی دیکھیے چیز ہے. دعائیں ضرور ہیں جی کہ اللہ میری چوری جہاں مجھے واپس مل جائے میری چیز. اللہم مردود علی ضالتی، اللہم اجمع علی ضالتی.
اس طرح کی چیزیں تو ہیں کہ اللہ جو بھی میری چیز گئی ہے وہ واپس آ جائے، کوئی شخص گم جائے یا کوئی چیز کھو جائے، تو یہ دعائیں ہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہیں. سورت کا مجھے نہیں پتہ، لیکن سورت لقمان کی ایک آیت ہے، یا بنی انہا ان تک مثقال ذرۃ من خردل فی السماوات و فی الارض. جی، تو یہ آیت جو ہے اس کو تو ریپیٹڈلی پڑھا جائے اور اللہ سے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو پتہ ہے میری چیز کہاں ہے، تو وہ تو اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں نا. وہ تو کوئی کسی اس طرح کی کسی چیز سے، کسی جن موکل وغیرہ سے تو نہیں کچھ کہہ رہے. استاذہ یہ جو علم العادات کی بات ہو رہی تھی تو اس میں جو بات ہو رہی تھی کہ کسی کے نام کے عدد جمع کر کے اور پھر بتا دیتے ہیں کہ پرسنالٹی کیسی ہے یا کیا ہے، تو مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میکسیمم کتنے نمبر اور کتنی کلاسز بنا سکتے ہیں اس کی، 1000 2000 3000؟ تو اللہ کی جو تخلیق ہے اس میں اتنی وسعت ہے اور ہر اور اتنی انسان ایک ورائٹی ہے. ماسٹر پیس ہے اللہ کی تخلیق کا، تو کتنا محدود کر دیا. اور یہ کتنی عقل میں نہ آنے والی بات ہے کہ ہماری اپنی فیملی میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، سارے ایک ہی گھر کے لوگ ہوتے ہیں اور بہت ساروں کے اگر ہم نمبر بھی لگائیں تو سیم ہوتے ہیں لیکن بالکل ڈفرینٹ ہوتے ہیں وہ بالکل. آداد. اور پھر آپ دیکھیں وہ جب توہمات کا شکار ہوتے ہیں نا تو نہ ہونے والی چیزیں بھی ہوتی نظر آنے لگتی ہیں. جی بالکل. اور استاد ایک اور چیز اس کے اندر یہ تھی کہ جیسے 786 ہم بسم اللہ کے لیے جی، یہ بچپن میں بھی عدد یوز نکالے کرتے ہوئے ہیں، اس سے لیکن منع کیا جاتا ہے کہ بسم اللہ ہی لکھیں یا نہ لکھیں. جی لیکن ہمیں بچپن میں یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ چونکہ اس میں اللہ کا نام آتا ہے اور یہ کاپیز وغیرہ بچے ہیں زمین پہ پھینک دیتے ہیں تو ہم ادب کے لیے کہتے ہیں کہ آپ یہ لکھتے ہیں. لیکن قرآن کا آلٹرنیٹ تو کوئی بھی نہیں نا. جی بالکل. جی ادھر دیکھیے. استاذہ یہ بچوں کے پروگرامز آتے ہیں جیسے میجک شوز، یا وہ اس میں یہی دکھایا جاتا ہے کہ وہ کوکنگ شو آتا ہے کہ وہ کوکنگ کر رہے ہیں اور وہ اس سے جادو ہے اور ان کی مطلب وہ جادو ہی ہے بیسکلی، ایک وہ میجک شو آتا ہے بچوں. ایسی چیزیں نہیں دکھانی چاہیے، ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ ہاں. انسان کے اندر کی جو ایک تجسس کی حص ہے نا وہ پھر ایک غلط رخ اختیار کر لیتی ہے اور پھر وہ حد پار کر کے شرک میں داخل ہو جاتی ہے. سر میری نا 4 انگوٹھیاں کھو گئی تھیں تو میں نے یہ والی آیت پڑھی تھی سورہ لقمان کی نا، تو ماشاءاللہ مل گئی تھی. جی جی ہاں، یہ آیت پڑھنے، قرآن پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ یقین رکھنا کہ یہ پتہ چل جائے گا کس نے چرائی ہے اور کہاں گئی ہے اور کیا. ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کون تھا، ہمیں غرض یہ ہونی چاہیے کہ ہماری چیز مل گئی بس. جی استاد جی، آج کل بیکاز اے آئی کا زمانہ ہے تو میں نے ایک کلپ دیکھی تھی کہ بہت سارے چائنا اور ایشین کنٹریز میں جیسے کہ وہ اے آئی یوز کر کے واٹر میلن ہے یا ادر میلنس ہے تو اس میں نمبر لگا کے پھر وہ اے آئی سے پوچھتے ہیں کہ اس میں سے ٹیسٹی کون سا ہے، اینڈ پھر وہ اس کو خریدتے ہیں اینڈ کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ ہاؤ مچ اٹ از کریکٹ. تو اس طریقے کی چیز مطلب ناٹ جسٹ ان فروٹس، ان کو بہت ساری چیزوں میں استعمال کر کے ایک طریقے سے ایک غلط چیز اسٹارٹ ہو رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم. استاذہ جی یہ ہے نا جو کسی کے دل کی بات جاننے کا دعویٰ کرے وہ بھی کاہن ہے، لیکن ہم گھر میں یہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم گھر والوں کو جو ہے ہمیں مطلب جیسے اپنے بچے ہیں وہ قیافہ ہوتا ہے، یعنی وہ میں آئے قیافہ گا ہوتا نا، ہے کہ اب اس میں نہیں آئے گا. یہ ان کو پڑھی مار تو اب سوچیں گے یہ تو وہ تو ایک نتیجہ ہوتا ہے نا، اس کی خیر ہے. کیونکہ ہم ان کو جانتے ہیں نا تو ہم وہ ایک اندازہ لگا، قیافہ کا مطلب ہوتا ہے اندازہ ہمیں ان کے لگانا. ایکشنز پتہ ہوتے ہیں کہ ہاں وہ جی. کیا کریں گے. جزاک اللہ. اور وہ ریپیٹڈلی وہی ایکشن کر رہے ہوتے ہیں نا گھر والے، کہ اگر میاں بیوی کی لڑائی ہو تو پتہ ہوتا ہے کہ میاں نے اب اگلا سٹیپ کیا کرنا ہے، تو وہ ایک اندازہ ہے کہ اب یہ کمنگ، دس از کمنگ ناؤ. گھر سے نکل جائیں گے یا چائے پئیں گے یا سگریٹ پینے لگیں گے یا جو بھی، ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. تو علم نجوم کے ذریعے اگر کوئی راستے معلوم کرتا ہے یا سمت معلوم کرتا ہے تو اس کے بارے میں کسی دینی یا دنیاوی مصلحت، مثلاً قبلے کی سمت، مہینوں اور تاریخوں کے شمار، یا کھلے سمندر اور صحرا میں راستے کی طرف رہنمائی کے لیے چاند، سورج، ستاروں اور سیاروں کا علم حاصل کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ابو نضرہ نے عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في ظلمة البر والبحر ثم امسكوا. ان ستاروں سے وہ سیکھو جس سے تم خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ معلوم کرو، اس کے بعد رک جاؤ. یعنی اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ہمیں ہدایت دی ہے نا کہ نجوم اس لیے نجوم کا ایک کام یہ بھی ہے کہ تم ان کے ذریعے راہ پاؤ. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ راہ پاتے ہیں، یعنی رستے معلوم کرتے ہیں، ڈائریکشنز معلوم کرتے ہیں. مسعر نے محمد بن عبداللہ سے اور انہوں نے عمر بن خطاب سے روایت کی، فرمایا علم نجوم میں سے وہ چیز سیکھو جس سے تم قبلہ اور راستہ جان سکو. حرب نے امام احمد اور امام اسحاق سے نقل کیا ہے کہ ان دونوں اماموں نے چاند کی منازل کی تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی، اور امام اسحاق نے تو اس بات کی اضافی اجازت دی کہ راستہ دکھانے والے ستاروں کے ناموں کو بھی سیکھا جائے. سٹارز کے نام بھی ہوتے ہیں نا، تو جی جی بالکل.
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نام رکھ لیے جائے. نام تو پودوں کے بھی نام ہے، ہر پودے کا کوئی نام ہے، تو وہ تو نام تو پرندوں کے، ہر چیز کے. علم آدم الاسماء کلھا، تو ستاروں کے رکھ لیے تو کیا ہوا. جی اصل میں اس سے کیوں منع کیا گیا ستاروں سے یہ سب کچھ معلوم کرنے کا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عرب جاہلیت میں اہل عرب جو تھے دیوتاؤں اور دیویوں کے علاوہ ستاروں سے منسوب دیویوں اور دیوتاؤں کی بھی پرستش کرتے تھے. مثلاً فرعون جو تھا وہ دراصل کیا تھا؟ سورج دیوتا. ٹھیک ہے، تو سورج کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شمس. اور یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ مؤنث. تو اہل عرب جو تھے وہ سورج کے دیوتا کو دیوی کہتے تھے، یعنی الہا. الہ نہیں کہتے تھے، الہا مؤنث. اسی طرح ستارہ شعرا وہ بھی مؤنث بنایا ہوا، اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. وہ رب الشعرا، اس کی بھی پرستش کی جاتی تھی. اور ستاروں سیاروں کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات موجود ہیں. اور بنیادی مقصد کیا بتایا گیا کہ اللہ نے ان چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کیا، نہ کہ تم ان کی پوجا کرنا شروع کرو. تم ان کے آگے نہیں جھکو بلکہ وہ تمہارے لیے مسخر ہیں. جیسے سورۃ ابراہیم میں آتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. پھر سورۃ لقمان میں آتا ہے أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کیا تم نے دیکھا نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے. پھر اسی طرح ستاروں کی تاثیر کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی شرک ہے. ٹھیک، حدیث میں آتا ہے میرے بندوں میں سے کچھ میرے ساتھ ایمان لائے اور کچھ نے کفر کی روش اختیار کی. جس نے کہا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ میرا مومن بندہ اور ستارے کا منکر ہے. اور جس نے کہا ہم پر فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، یعنی اس کی تاثیر سے، اس کے اثرات ہیں، تو وہ میرا منکر اور ستارے پر ایمان لانے والا ہے. وہ ستاروں کا کہتے ہیں نا، ستاروں کا قسمت پر اثر ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ یہ ہے ستارے مارے مارے پھرتے ہیں، در در بیکاری ہے، میری قسمت پتہ نہیں کیا بتائے، یہ تو خود خواری ہے. پتہ نہیں ایسے کچھ شعر ایک بنا ہوا ہے، مجھے شعر بھول جاتے ہیں، کسی کو بھی نہیں آتا یہ شعر. ستارے گردش میں ہے، فلاں اچھا یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ فلاں کا ستارہ گردش میں ہے، یہ بہت بولتے ہیں. یعنی جب کسی کا اوپر مشکل حالات ہو نا، تو ہم یہ کہنے کے بجائے کہ بس اللہ کی طرف امتحان ہے یا کچھ، کیا کہنے لگتے ہیں اس کا ستارہ گردش میں ہے، جیسے صریح شرک. ہاں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو کہتے ستارے نہیں ملتے، یہ بھی غلط کانسیپٹ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. ہاں جی، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. اس لیے پلیز یہ دین پڑھنے کا اصل فائدہ یہی ہے کہ ایسے جملوں سے، ایسے ایکسپریشن سے بھی بچے کہ جس میں شرک کی بو بھی پائی جاتی ہو. کس کی وجہ سے؟ جی ہاں، شادی کرتے وقت بھی وہ پھر چیک کرتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ الائن کرتا ہے. اب تو کھلے ہم کہتے ہیں، چونکہ اچھا دوسرے سے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں تو دین والے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اچھا تمہارا اسٹار کون سا ہے، اچھا تمہارا یہ ہے، میرا بھی یہی ہے، ہم دونوں کی بہت سی باتیں ملتی ہیں. بس میرا سوال ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ ستارے بارش نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بارش. جب ہاں ہم جی، پانی پیتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پانی پیاس بجھاتا ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، ہمیں یہ ہاں وہ کہنا چاہیے سبب ہے، وسیلہ ہے. ہاں یہ نہیں کہ کوئی اللہ غیبی پیاس بجھاتا چیز ہے، اس کے اندر کوئی طاقت ہے، یعنی وہ ایک ذریعہ ہے، مینز ہے. مینز تو اللہ نے بنایا، مسخر کیا ہے نا ہمارے فائدے کے لیے. اگر آپ کو یاد ہو تو شروع میں نے ایک پورے دن کا لیکچر دیا تھا استعانت پہ، کہ کن چیزوں میں اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد لی جا سکتی ہے جن پر وہ قادر ہوتے ہیں، جو اس کام کے لیے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو علم کے ذریعے کہ ہوا یہاں تک پہنچی اتنے میل پر گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے تو اتنے میل میں اتنے گھنٹوں میں یہاں تک پہنچنے کا امکان ہے، وہ بھی امکانیات ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا نہیں بھی ہوتا. آپ خود غور کریں کیوں نہیں آئے گا اس کے اندر. بیکاز جیسے ابھی سیم جو ہمارا ایک یونیورسل ایشو ہوتا ہے کہ عید کب ہے، رمضان کب ہے. سم پیپل سے کہ نیکسٹ ایئر از انسیکیور ہے، سم پیپل ویٹ فار دی مون ٹو سی. نہیں وہ تو منتھ ٹو منتھ ہی کر سکتے ہیں، ایک وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ موسٹ پروبیبلی اس تاریخ کو ہوگا، لیکن ایگزیکٹلی تو جب وہ قریب آئے گا پھر پتہ چلے گا. آج آپ نے کون سا روزہ رکھا، 9th کا یا 10th کا؟ اچھا 10th ہے. پہنتے ہیں
جی اسٹونز کی بھی تاثیر، یہ وہ سوچتے ہیں اسٹون کی تاثیر ہے اس کی یہ اسٹون میرے حق میں اچھا نہیں اور یہ میری قسمت میں، یہ بھی شرک ہے. جی حالات تو ویسے بھی بدلتے ہیں، اچھے سے برے بچے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ. لیکن جیسے سونا آپ پہنتے ہیں نا، اور سونا جسم کو جب ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر ایسی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ کو نہیں، ہر چیز جیسے دھوپ لگتی ہے تو ایک ریاکشن ہوتا ہے، اسی طرح سونے کا، کھانے پینے کا ریاکشن ہوتے ہیں. وہ ایک اور چیز ہے، وہ قسمت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، علم غیب کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر آپ مرچ کھائیں گے ایک چمچ بھر کے تو آپ کی زبان تڑپ اٹھے گی. تو اب اس میں کوئی تاثیر، وہ کوئی غیبی تاثیر نہیں، وہ تو مرچ کے اندر اللہ نے رکھا ہی ایسے ہے کہ اس نے یہ کرنا ہے. یہ غلط ہے. جی ہاں بالکل. پھر ہے علم نجوم اور علم غیب، یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے لا یعلم الغیب الا ہوا. تو غیب کی خبریں بتانا علم نجوم کے ذریعے، جیسے جوتشی ہوتے ہیں یا، تو یہ سب وہم کی باتیں ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے قُل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء. آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. کہیں نہیں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلتے وقت کوئی حساب کتاب بیٹھ کے کر رہے تھے کہ یہ آج کی تاریخ بہتر ہے، یہ صبح نکلنا بہتر ہے، یہ شام کو نکلنا بہتر ہے. نہیں، بس اللہ کے حکم سے بس. عام طور پر لوگ علم غیب میں کیوں اتنا تجسس رکھتے ہیں؟ شارٹ کٹس کے لیے، کوئی کچھ کرنا نہ پڑے، حصول رزق کے لیے محنت مشقت نہ کرنی پڑے، اور پھر یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کون ہمیں نقصان دینے والا ہے. تو یہ درست نہیں ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا ایک قسم کا کاروبار ہے کہ جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں نا، جفر، رمل، کہانت، فالگیری. عام طور پر لوگ لاہور میں اگر آپ جائیں تو وہاں فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے لوگ ذائچے بنا کے پیسے کماتے ہیں، باقاعدہ پیسے لیتے ہیں، انگوٹھیاں بیچتے ہیں. وہ چھوٹے سے شیشے کا ڈبہ رکھا ہوتا ہے، اس میں حساب کتاب کر کے پھر آپ کو خاص انگوٹھی دیتے ہیں. تعویذ بھی بیچتے ہیں بنا بنا کے، خود نہیں پہنتے. تو وہ میں نے بتایا تھا نا، ہمارے استاد تھے تو وہ کہنے لگے، یونیورسٹی میں تھے، پنجاب یونیورسٹی میں تھے، تو کہنے لگے میں نے ایک دن طوطے والے سے پوچھا، اس طوطے سے پوچھ کے بتاؤ تمہیں کب تک یہاں بیٹھنا ہوگا تمہاری قسمت ہے کب تک یہاں رلنا ہے. سارے طوطے والا کتنا ناراض ہوا ہوگا. ایسے لوگ دلیل سے بات نہیں کرتے، غصے میں آ جاتے ہیں، تشدد میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے. تو ڈیفینڈ کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل تو نہیں ہوتی، پھر مار پٹائی ہوتی. تو یہ سارے باطل علوم ہیں اور باطل دعوے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر ہے شگون لینا. ٹھیک ہے، شگون لینے کی حقیقت اسی طرح اسلام نے مختلف چیزوں، جانوروں اور پرندوں سے شگون لینے کی حقیقت بھی واضح کی ہے. مشرکین عرب کی عادت تھی کہ کسی کام کو شروع کرنے سے قبل پرندوں کے اڑنے اور حیوانات کے گزر جانے سے فال لیتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور باطل قرار دیا اور واضح کیا کہ ایسا کرنے سے نہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور نہ نقصان دور ہو سکتا ہے. یعنی جب وہ سفر پہ جانے لگتے مثلا تو پرندہ لیتے اور اس کو چھوڑ دیتے اور اگر وہ پرندہ اڑ کے دائیں طرف جاتا تو کہتے کہ یہ سفر ہمارے لیے بڑا مبارک ہے، اور اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے یہ درست نہیں ہے. شکر ہے اس زمانے میں جہاز نہیں تھے، ورنہ پھر ٹکٹ سارے ضائع جاتے. من ردت التیرہ، حدیث میں آتا ہے من ردت التیرۃ من حاجت فقد اشرکا. جس شخص کو بدشگونی نے کسی کام سے روک دیا اس نے شرک کیا. یعنی بدشگونی کی وجہ سے کوئی کام کرنے سے رک گیا تو وہ شرک کا مرتکب ہوا. پھر اسی طرح کوا بول پڑا، جی بلی آ گئی. پرندوں سے، جانوروں سے، ہر ایک سے پال لینا. تو حدیث میں آتا ہے الطیر تجری بقدر، پرندہ اپنی تقدیر کے مطابق اڑتا ہے، یعنی کسی کی قسمت کے فیصلے نہیں کرتا. اس غریب کو تو خبر بھی نہیں ہوگی. اچھا وہ کس لیے ہوتا ہے؟
فیبرری کی 2 یا 3 کو ہوتا ہے گراؤنڈ ہاگ ڈے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جانور ہوتا ہے بیور ٹائپ کا, اس کو لے جا کے ایک اس میں کھو کے اندر ڈالتے ہیں, پھر وہ وہاں سے نکل کر آتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اپنا شیڈو نظر آ گیا تو ارلی اسپرنگ ہوگا, اگر اس کو اپنا شیڈو نظر نہیں آئے گا تو ونٹر تھوڑا لمبا ہو جائے گا. یعنی اس دور میں بھی جب کہ اتنی زیادہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے, تب بھی یہاں کینیڈا کے ہر صوبے میں یہ گراؤنڈ ہاگ ڈے منایا جاتا ہے. اور آفیشیل ہوتا ہے یہ؟ جی, گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے. بعض علاقوں میں تو اس کی چھٹی بھی ہوتی ہے اس دن کی. او ہو. تو پلیز اپنے بچوں کو پھر پہلے سے ہی بتا کے رکھیں کہ وہ ان چیزوں کے اوپر بلیو نہ کریں, کیونکہ یہ شرک ہے اور شرک تو معاف نہیں ہوتا. جیسے استاد صاحب، ہندو لوگ جو ہیں وہ ان کے برتن ہمیشہ اسٹیل کے ہوتے ہیں، ان کی پلیٹیں، ان کے گلاس سب. اور مجھے آج یاد ہے میرے سے گلاس ٹوٹا تو میرے بھائی جان بتا رہے تھے کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ ان کے اسٹیل کے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدشگونی لیتے ہیں اگر کوئی چیز ٹوٹ جائے. ویسے وہ اندازہ لگا رہے تھے کہ موسٹ پروبیبلی وہ شیشے تو ٹوٹتا ہی ٹوٹتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ ٹوٹتا ہے وہ بدشگونی لیتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہوگا. تو ان کے سارے برتن نہ ٹوٹے تو نہ برا ہو. یہ بھی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں، نہ فعل بد کوئی چیز ہے، نہ الو کا بولنا کوئی اثر رکھتا ہے، اور نہ ہی سفر میں کوئی نحوست ہے. سفر کا مہینہ جو ہے اس میں نحوس نہیں ہے. ٹھیک ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے الطیرۃ شرکن الطیرۃ شرکن ثلاثا وما منا الا ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل. بدشگونی بری فعل لینا شرک ہے، بدشگونی شرک ہے 3 بار فرمایا. ابن مسعود کہتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو ہی جاتا ہے مگر اللہ اسے توکل کی برکت سے زائل کر دیتا ہے. یعنی ہمارے اندر ایک نیگیٹو تھنکنگ آ جاتی ہے، کسی کو مثلاً زکام ہو گیا کسی دوسرے سے تو یہ فلاں کی وجہ سے ہو گیا، خیال تو آ ہی جاتا ہے میں نے اس سے کیچ کر لیا ہے. تو اس مگر یہ کہ انسان اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دے. جب کسی کو چینکتے ہوئے دیکھے تو کہ حسبی اللہ مجھے کچھ نہیں ہوگا، ورنہ وہ ایک خیال تو آ ہی جاتا ہے کہ اب مجھے لگا اس سے. یہ سوچنا غلط ہے. جی دیکھیں ایک مجلس میں اگر 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک چھینکا ہے اور ایک کو ہو گیا اور باقی کو نہیں ہوا تو یا تو سب کو ہونا چاہیے تھا. جی ہاں وہ تو دعا پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ کہتا ہے جس نے چھینکا اور جواب دینے والا یرحمک اللہ کہتا ہے، اور جس نے چھینکا ہوتا ہے پھر وہ جواب میں کہتا ہے یہدیکم اللہ و یصلح بالکم، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہارا حال درست رکھے. یعنی میری چھینک سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے. ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے، یعنی دین ہمارا یہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے، لیکن یہ کہ اگر تقدیر میں ہے نا آپ کی تو آپ کو لگ کے رہے گا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مثلاً آگ لگی ہوئی ہے نا کہیں تو آپ یہ تھوڑی کریں گے کہ آگ کے پاس چلے جائیں کہ میری قسمت میں ہوا تو یہ مجھے نہیں جلائے گی. یہ تھوڑی. آپ کیا کرتے ہیں؟ احتیاط کریں، لیکن یہ نہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی طاقت ہے کہ جو اب جیسے کووڈ ہوا کتنا زیادہ پھیلا ہے لیکن کیا سب کو ہوا؟ نہیں. جن کی لکھی ہوئی تھی تقدیر کہ ان کو یہ بیماری پڑے گی اور اس میں فوت ہوں گے یا بچ جائیں گے تو اس کے مطابق ہوا. ہر ایک کا معاملہ مختلف ہوا. آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. میرے ہسبینڈ کو 2 دفعہ کووڈ ہوا، الحمدللہ اللہ نے آپ کو بچایا. جی اللہ تعالیٰ نے بالکل. اور اگر لگنا ہی ہو تو پھر لازمی لگے نا، پھر وہ لگتا کیوں نہیں؟ یہ تو ضرور پڑھنی چاہیے. یعنی کسی بھی طرح کی کسی کے اندر کوئی ایسی چیز دیکھیں فوراً پڑھ لیں کہ اللہ مجھے بچا لے اس سے. کیونکہ بعض اوقات کسی کو دیکھتا ہے انسان تو خوف آتا ہے، مثلا کسی کی آنکھیں آئی ہوئی ہیں آپ دیکھتے ہیں تو تاثیر آپ کے اندر آتی ہے تو اپنی پروٹیکشن کرنی چاہیے. سب سے بہترین طریقہ ہر طرح کے شر سے بچنے کا ہے اپنی پروٹیکشن رکھیں دعاؤں کے ذریعے، اذکار کے ذریعے. نہیں صبح شام کی دعا میں تو نہیں، لیکن جہاں کہیں دیکھیں ہاں جی وہ عافیت کی دعا پڑھا کریں. اللہم انی اسألک العافیہ، وہ سب سے اچھی. اور اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ. ہاں یہی نا کہ کنٹیجیس نہیں. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے وہ ہم میں سے نہیں جو پرندوں سے فال نکالے یا اس کے لیے فال نکالی جائے، جو کہانت کرے یا اس کے لیے کہانت کی جائے، یا جو جادو کرے یا اس کے لیے جادو کیا جائے. جادو کرنے والا اور کروانے والا وہ بھی اسی میں آ جاتے ہیں. یعنی وہ ان کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں. یعنی ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ پرندوں سے فال لیں یا کسی بلی سے لیں یا کبے سے لیں یا جوتا الٹا ہو گیا اس کا پتہ نہیں کیا مطلب ہوتا ہے. جو جوتا الٹا ہو جائے نا تو اس کا بھی کوئی مطلب لیتے ہیں. جھگڑا
اور کیا نحوست. اب آپ دیکھیں آپ گھر میں چل رہے ہیں آپ نے احتیاط نہیں کیا اور ایک دم پاؤں لگا کسی کے پڑے ہوئے جوتے پہ الٹا ہو گیا. اب یہ تھوڑی ہوگی. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر گھر میں کسی کا جوتا الٹا ہو گیا تم دیکھ نہیں تم میرے جوتے کو الٹا کرنا. اب وہ لڑائی شروع ہو گئی تو اس کو کہا کہ نحوست ہو گئی. نحوست نہیں ہوتی. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے وہ ہم میں سے نہیں جو پرندوں سے پالنے کا. اچھا یہ تو ہو گیا. جاہلیت کے 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود رہیں گے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہلیت کے 4 کام میری امت میں موجود رہیں گے. لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گے. نوحہ کرنا. نوحہ کیا ہوتا ہے؟ آج کل خوب ہو رہا ہے. محرم کے دن ہے نوحے پڑھے بھی جاتے ہیں. یعنی ایسی شعر و شاعری کرنا پڑھ پڑھ کے رونا. اور یا کسی بھی کوئی فوت ہو گیا تو ایک پتہ نہیں اس کو کیا کون سی ہے نہیں بین تو بین بھی ہوتا ہے نوحہ بھی ہوتا ہے. سارے اکٹھے ہو کے تو مردے کی باتیں کرتے ہیں. اور یورولوجی پتہ نہیں کون سی کیا کوئی کچھ جی لکھتے بھی ہیں. اور ویسے حسب نسب میں تانا دینا اوئے ہوئے یہ آپ دیکھیں کتنا عام ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں جب لوگ یعنی ہم جیسے باہر کھیلنے جاتے ہیں تو لوگ آپس میں لڑائی کرتے تھے. وہ فلاں فلاں کی اولاد ذات کا نام لے کے مسلی کی مراسی کی پتہ نہیں کس کس کی یعنی جن ذاتوں کو بذات خود ہی گھٹیا قرار دیا ہوا ہے پھر اپنے بچوں کو ان کی طرف منسوب کرنا. مختلف کلچر بھی مختلف ہیں. ہماری والدہ کی طرف کا کلچر اور تھا ہمارے والد کی طرف کا اور تھا اور دونوں کے محاورے اور طرح کے تھے. تو یعنی مختلف چیزوں کو مختلف ٹرمینالوجی استعمال ہوتی تھی لیکن کانسیپٹ ایک ہی تھا. بیماری کو متعدی قرار دیتے ہوئے کہنا کہ ایک خارشی اونٹ کی وجہ سے 100 اونٹوں کو خارش لگ گئی. سوال یہ ہے کہ پہلے اونٹ کو کس نے خارش لگائی تھی؟ جس نے آگے لگائی ہے. اور کہنا کہ ستارے یعنی کہنا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی. چنانچہ قرآن و حدیث کے واضح دلائل کی روشنی میں کسی قسم کا شگون لینا یا کسی انسان کو منحوس قرار دینا. اچھا انسانوں کو بھی منحوس قرار دیتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ بیوہ عورت کو شادی کے فنکشنز میں نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ منحوس عورت ہے اور اس کے آنے سے ہماری خوشیاں خراب ہوں گی. یہ ہندو کلچر ہے. جی ہاں مسلمانوں میں بھی آ چکا ہے یہ. جی نہیں ہونا چاہیے. ایک طرف ہو کے بیٹھی رہتی ہے اگر کسی رشتہ دار کی شادی پہ جانا پڑے. حالانکہ اس کو تو زیادہ ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ وہ دکھی عورت ہے. اچھا یتیموں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نہیں یتیم بچوں کا کیا قصور ہے؟ اس وہ میں نے یہ پہلی دفعہ سنا ہے. ان اچھا ماں کو کھا گئے یا باپ کو کھا گئے. اوئے ہوئے ہوئے. ہاں ایک عورت کے مطلب میرا خیال ہے ایک شوہر بہت ہوا پھر اس نے دوسری شادی کی. وہ تو اس کا ایک نام کسی نے بتایا تھا کہ شوہر کھانے والی ہے. کیا کیا لفظ بولتے؟ نہیں وہ تو واقعہ ہے. وہ تو اس میں کسی نے کوئی بلیم نہیں کیا تھا. نہیں وہ واقعہ اس کے مطابق نہیں ہے. یہ میں اپنے کلچر کی بات کر رہی ہوں. اس میں تو بلکہ یہ ہے کہ جانتے ہوئے بھی کہ اس خاتون نے جس سے شادی کی ہے وہ فوت ہی ہوا ہے پھر بھی اگلا شخص اس سے شادی کر لیتا تھا. وہاں پر تو جی حضرت علی حضرت ابوبکر نے کی. جی وہ تو حضرت اسماء بنت یزید تھی یا کچھ ان کا نام تھا. لیکن بیوی شوہر مار یا کچھ ایسے کر کے ایک لفظ بیوی مار یا شوہر مار اس کو نام دے دیتے ہیں. استغفر اللہ. کوئی کسی کو مار سکتا ہے؟ یحیی و یمیت. اللہ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی موت دیتا ہے. موت صرف اللہ کے اذن سے آتی ہے. اگر موت بندوں کے مارنے سے آتی تو ٹرمپ زندہ نہ رہتا. لیکن یہ کتنی بڑی نشانی ہے. کتنی بڑی نشانی ہے کہ اتنے سارے وار کرنے کے باوجود اس کو کچھ نہیں ہوا اور جس کی لکھی ہوئی تھی اس کی آ گئی. تو اس سے ایمان نہیں مضبوط ہوتا. یہ بھی ایمان مضبوط کرنے والا واقعہ ہے نا. صحیح. اچھا جی ہو گئی بات کافی. اچھا صرف ایک بات یہاں تھوڑا سا ایک فائن لائن ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس کا بچہ نہیں ہوتا مثلا یا جس کا باپ نہیں ہوتا یا جس کی زندگی میں کوئی کمی ہوتی ہے نا تو عموماً جب وہ کسی اور کی نعمت کے بارے میں سنتا ہے تو اس کو کیا ہوتا ہے؟ حسد پیدا ہوتا ہے نا. اس کو خوشی نہیں ہوتی. تو ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس نہیں اور کسی کو ملا تو ہمیں خوش ہونا چاہیے. لیکن جو کہ جہالت ہے لوگ خوش نہیں ہوتے لہٰذا لوگ پھر اوائڈ کرنے لگتے ہیں
یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے ان کی، لیکن ہونی نہیں چاہیے۔ ہاں، نعمتوں کا بہت اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے ایسے لوگوں کے سامنے کہ ان کو چڑھانے کے لیے یا ان کو دکھ دینے کے لیے۔ اسی لیے ہمیں اپنی شادیوں میں، خوشیوں میں سادگی اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ ہم دوسری طرف آپے سے باہر نکلے ہوئے ہوتے ہیں نا، خوب اسراف کرتے ہیں، خوب دھوم دھام کرتے ہیں۔ لہٰذا جن بیچاروں کے پاس وہ سب کچھ نہیں ہوتا، چاہے مال و دولت یا اولاد یا شوہر یا بیوی یا جو بھی، وہ پھر کس کا شکار ہو جاتے ہیں؟ افسوس کا، حسد کا، اور پھر حاسد کی نظر جو ہے وہ نظر تو ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے سامنے جن کے پاس نہیں، بہت بڑھ چڑھ کر اپنی خوشیوں کا اور ان چیزوں کا اظہار نہ کریں کہ وہ دکھ میں مبتلا ہو جائیں۔ اس چیز کی ضرور یعنی دھیان رکھیں۔ کسی کے پاس جاب نہیں اور آپ اس کو اپنے جاب کی سکسیسفل سٹوری سنا رہے ہیں، اب اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، سوچنے کی بات ہے نا۔ تو اس کا عقیدے سے تعلق نہیں، اس کا ایتھکس کے ساتھ تعلق ہے، ایک حکمت کی کمی ہے۔ بعض لوگوں کو بالکل نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کون سی بات کس کے سامنے کب کرنی ہے، ہر ایک کے سامنے ہر بات کر دیتے ہیں، تو اس سے بھی اس کا تو بہرحال اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ باتوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور وہ کوئی غیبی چیز نہیں ہے، وہ تو الفاظ جو ہوتے ہیں نا، لفظ جو ہوتا ہے نا، لفظ کا مطلب ہوتا ہے پھینکنا۔ تو جیسے سمندر سے مچھلی، مری ہوئی مچھلی کو سمندر باہر پھینک دیتا ہے نا، لفظ البحر السمک، وہ کہتے ہیں کہ سمندر نے مچھلی باہر پھینک دی، زندہ ہو یا مردہ ہو باہر پھینک دی۔ تو لفظ بھی ہم پھینک رہے ہوتے ہیں، چاہے پھول پھینکیں چاہے ہم پتھر پھینکیں۔ تو کوئی بھی الفاظ جو دوسرے کے دل پہ چوٹ ڈال رہے ہیں، وہ پتھر ہیں آپ کے منہ سے نکلے ہوئے، تو ان سے بچنا چاہیے۔ نبیلہ کچھ کہنا چاہیے؟ مائک دیجیے۔ السلام علیکم وعلیکم۔ استاذہ جی، وہ جو سوشل میڈیا پہ آپ اتنی زیادہ پکچرز لوگ پوسٹ کرتے ہیں، تو بہت زیادہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے ڈیورسز کی جو بہت زیادہ ہوتی ہیں، کہ یہ لوگ اپنی تصویریں اتنی پوسٹ کرتے ہیں اور کئی لوگ، کتنے لوگ دیکھتے ہیں، تو اس سے جیلسیز بھی بڑھتی ہیں۔ جیلسیز بھی بڑھتی ہیں، اور پھر حسرتیں بڑھتی ہیں، جی، اور پھر اس جیسا ان کو کاپی کرنے کے لیے پھر غلط مینز اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو بہت بچنے کی ضرورت ہے ان سب چیزوں بہت سے۔ بچنے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے دین نے حدود بتائی ہیں نا، وہ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اے آئی سے اب نیکسٹ یہ ہونے والا ہے کہ کسی کی سپیچ کو اس کی ویڈیو کے ساتھ مولڈ کر لیا جائے گا۔ مثلاً اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ، اور اسی کی آواز میں، آواز کو بھی کاپی کر لیا جائے گا اور تصویر کو بھی کاپی کر لیا جائے گا، اور آپ فرق نہیں پہچان سکیں گے کہ یہ کہنے والا کہہ رہا ہے یا کوئی اور۔ مثلاً اگر کوئی اسکالر یہ کہتا ہے کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھو، تو اسی کے منہ سے کہلوانا کچھ مشکل نہیں ہوگا کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب لوگ کیا کوٹ کریں گے، فلاں یہ کہہ رہا ہے نماز نہیں پڑھنے کی ضرورت۔ تو صحیح اور غلط کی پہچان، تو مطلب کہ دجال کے لیے کیسے پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے کہ ہر سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں۔ تو بس میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے دین نے بہت زیادہ تصویر کشی کی مذمت کی ہے نا، کہ تصویریں نہ کھینچی جائیں اور نہ اپلوڈ کی جائیں اور نہ ہی اس طرح کے کام کیے جائیں، اس کی بڑی حکمت ہے۔ یعنی اگر آپ بخاری کی کتاب التصویر کا باب پڑھیں تو حیرانی ہوتی ہے کہ کتنی ناپسندیدہ چیز ہے، اور ہم ہر اینگل سے اپنی تصویر کھچوا کے لوگوں کو، حالانکہ وہ فیک ہوتی ہیں بعض اوقات، ویسے ہم ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ تصویر میں بہت اچھا نظر آئے، اور پھر اس کو فلٹر کر کر کے جو آپ ہیں کچھ سے کچھ بن جاتے ہیں، اور اس پر آپ لائکس لے رہے ہیں۔ اور تو یہ مولانا مودودی نے کتاب لکھی تھی فتنہ تصویر، بہت پرانی کتاب ہے، 60-70 سال پرانی کتاب ہوگی۔ تو اس وقت جو فرسٹ ٹائم میں نے دیکھی ہے، شاید میں نے پڑھی بھی ہے، کہ فتنہ تصویر، حالانکہ اس زمانے میں نہ تو سوشل میڈیا تھا نہ کچھ اور تھا، ہارڈلی کچھ لوگوں کے، سب کے پاس تو کیمرہ بھی نہیں ہوتا تھا، اور سب لوگ تو تصویریں کھینچتے بھی نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں جو فتنہ ہے اس کا وہ بتایا۔ تو یہ ہے کہ غیر ضروری طور پر ایسی چیزیں کرنا جو ہے، اور ان کو پھیلانا خاص طور پر ٹھیک ہے، آپ کے اپنے کلوز رشتہ دار ہیں، فیملی ہے۔ اب لوگ پہلے زمانے میں تو ساتھ ساتھ رہتے تھے، ساتھ والے گھر میں اگر بیٹا رہ رہا ہے اور آگے بیٹی کا گھر ہے تو کسی کو تصویریں بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ اب بعض لوگ مائگریٹ کر گئے اپنے اپنے ملکوں سے، اور سال ہا سال تک واپس جانے کا کوئی سین نہیں بنتا۔ تو چلے ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللہ رب